السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ارشاد باري تعالى ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية. سورة الإسراء آیت نمبر 1. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سورة الانبیاء آیت نمبر 105. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. متفق علیہ. اور دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. متفق علیہ. آج خطبے کا موضوع ہے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے سچے وارث کون؟ بیت المقدس کا کیا قصہ ہے؟ مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے؟ بیت المقدس کا قصہ کیا ہے؟ آج یہود کیوں غاصب ہے؟ تاریخی پس منظر ایک جھلک ڈال کے دیکھتے ہیں. وہ اپنی شریعت کے ترازو پر تول کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے سچے وارث کون ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، مسجد اقصیٰ کا ذرا تعارف کر لیں. یہ مسجد کیا ہے؟ 4 نام ہیں، اکثر لوگ اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک ہے القدس، دوسرا ہے بیت المقدس، تیسرا ہے قبۃ الصخرہ، چوتھا ہے مسجد اقصیٰ. یہ 4 نام ہیں مختلف چیزوں کے. قدس شہر کا نام ہے. قبۃ الصخرہ اکثر تصویریں، اور یہ کہ یعنی میں سمجھتے غلط فہمی ہے، اکثر تصویر جب ہم بات کر مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہیں تو ایک گولڈن کبے والی ایک بلڈنگ، ایک مسجد میں ایک چیز دکھاتے ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے. اور قبۃ الصخرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء کے موقع پر اپنا براق یہاں پہ باندھا تھا اور کھڑا کیا تھا. یہ وہ جگہ ہے. مسجد اقصیٰ اس کے ساتھ والی مسجد ہے جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھی چھت ہے جس کی اب مینارات میں موجود ہیں، وہ مسجد اقصیٰ ہے. بیت المقدس کیا ہے؟ یہ پوری 4 دیوار جس میں یہ سب موجود ہے، اسے بیت المقدس کہتے ہیں. واضح ہے، 4 چیزیں ہیں. قدس شہر ہے، بیت المقدس یہ پوری 4 دیوار جس میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ دونوں موجود ہیں. مسجد اقصیٰ کی تعمیر کب ہوئی؟ سے بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام ہے. قلت ثم ای، مسجد حرام کے کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے؟
وجود میں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی۔ تیسرا سوال، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کم بینہما، دور میں کتنا فاصلہ، کتنا وقت ہے، کتنی مدت ہے دونوں کے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، 40 سنہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ 40 سال کے بعد، اس تعمیر کے 40 سال کے بعد، اگرچہ یہ تعمیر نو ہے، اصل جو تعمیر تھی یعنی قوم نوح نے جب اللہ کی نافرمانی کی شرک اور بدعات میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے پوری قوم کو تباہ کر دیا، یعنی جو کچھ موجود تھا اس وقت سب ختم ہو گیا۔ کعبے کی تعمیر اس سے پہلے تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھی۔ کہتے کہ شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی تھے انہوں نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر جہاں پر کعبہ پہلے موجود تھا اللہ کے حکم سے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے مسجد حرام ہے، تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، یعنی عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اسرائیل ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، دونوں ایک ہے، لیکن وہ عبرانی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کی ہے۔ کتنی فاصلہ ہے؟ 40 سال ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پوتے یعقوب علیہ السلام تک، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا، اسحاق و یعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دونوں کو پا لیا، بیٹا کو بھی اور پوتے کو بھی، دونوں کو دیکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر۔ وقت گزرتا گیا، اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل پہلے خیر میں تھے، ایمان پر تھے، اللہ کی فرمان برداری پر تھے۔ جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ نافرمانیاں معاشرے میں بڑھتی گئی اور دین سے دوری ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم نے سب جانتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پھر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان 12 بیٹوں کی جو اولاد آئی ہے بعد میں یہ بنی اسرائیل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مصر کی طرف جانا، اور جو بھائیوں میں جو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا ہے، کنویں میں ڈالا گیا ہے، پھر انہیں بیچا گیا ہے، اور پھر کس طرح وہ تخت پر پہنچے، یہ اپنی جگہ پر لمبا قصہ ہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ الغرض وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آتے گئے، جو ہی ایمان میں کمزوری، دین میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا ہے، اور جب شرک پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول بھیج دیتا ہے توحید کی دعوت کو تجدید کرنے کے لیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ جب شرک پیدا ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں، امت میں، تب رسول بھیجا جاتا ہے۔ اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پھر وحی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پیغام وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، جب ہم مصر کی بات کرتے ہیں، پھر فرعون کی بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور مصر سے یعنی جانے کا
نکلنے کا حکم دیا اور واپس بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل یعنی اس بڑے انعام اور احسان کے بعد اپنے رب کا شکر کرنا تھا، بنی اسرائیل نے اپنے رب کا شکر کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی۔ یعنی جو 600 سال کی غلامی تھی وہ سب ختم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جانے کا حکم دیا۔ اس وقت بیت المقدس میں جبابرہ اور بڑے طاقتور قوم غالب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا علیہم الباب، تم قریب جا کر اس دروازے کو ہاتھ لگاؤ، فتح تمہاری ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے یہ کہا تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کے لیے، فتح کرنے کے لیے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعد، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پہ نازل ہوا، 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے، راہ راست نہ پا سکے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے یوشع بن نون جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد نبی تھے بنی اسرائیل کے، پھر فتح ہوتے بیت المقدس کا، پھر داخل ہوتے ہیں اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین وہاں پہ قائم ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں تورات اللہ کی جو کتاب ہے، جو کلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس میں اپنے ہاتھ سے تحریف کر دیتے ہیں اور اب دین کو بدل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق نہیں، جو ان کا دل کرتا ہے ویسے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور تحریف کر دیا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی، اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہا، اپنی خواہش کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بچڑ کی عبادت بھی ہوئی اور بعد میں شرک بھی ہوا، اور یہ بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہاں تک پہنچ گئے، اتنی بدعقیدگی پھیل گئی، کفر عقائد پیدا ہو گئے اس معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا، اور پھر اسی توحید کی دعوت کی تجدید اور سنت کی دعوت، اور کم لوگوں نے حق کو قبول کیا، اکثریت نے مخالفت کی بنی اسرائیل میں سے، تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں، اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اکثریت نے انکار کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ ملا، دین پر عمل کرنے والے بنے۔ یہ یہود و نصارہ جو نام ہے، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں۔ یہود نے کہا ہم یہود ہیں، نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ سے مراد نصرت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دین کا نام نہیں، دین تو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین اسلام ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں، سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی نام ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں۔ یہودیت دین کا نام نہیں ہے، یہودی قوم ہے، لوگ تھے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں۔ نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ نصرت کی عیسیٰ علیہ السلام کی، الغرض تو دین اسلام، نصارہ کا دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا۔ پھر جب دین پر عمل کرنے والے ہوئے، عقیدہ درست تھا، توحید اور سنت قائم تھی اس معاشرے میں، اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو ان کو غلبہ ملا اور بیت المقدس کی وہ وارث بن گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ شرک اور بدعات پھر سے شروع ہو گئے، بدعقیدگی شروع ہو گئی۔ اذن نصارہ میں سے یہ عقیدہ شروع کی کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جو حواری موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ان کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے۔ یہ بدعقیدگی بعد میں پیدا ہوئی۔ سینٹ پال نے جو یہودی تھا اس نے بدعقیدگی شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔
مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا دوسرے نافرمان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ تو انجیل کی بھی تحریف کی، اپنے ہاتھوں سے انجیل کو تحریف کر دیا۔ اب یہ بدعقیدگی موجود نہیں ہے جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرنا اپنے خواہش کے مطابق، جیسے کہ ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، پاک کلام ہے، سچی کتاب ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں نہیں ہے، ان کی خواہش سے اس کتاب کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، تو وہی پھر راستہ اختیار کیا جو ان سے پہلے ان کے باپ دادوں نے یہودیوں نے راستہ اختیار کیا اور تحریف کر ڈالی انجیل میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور ایک قاعدہ ربانیہ ہے۔ یہ قاعدہ ربانی کیا ہے؟ سن لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور یقیناً تحقیق، کتبنا ہم نے لکھ دیا ہے، فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، ذکر یعنی تورات کے بعد، کتابوں کی ترتیب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تورات ہے، پہلے صحف ابراہیم ہے، پہلے گزر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، پھر تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، صحف موسیٰ بھی اس میں شامل ہے، پھر زبور ہے داؤد علیہ السلام پر، پھر انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر قرآن ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ کتابوں کی ترتیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب۔ کون سی کتاب ہے؟ تورات، جو پہلے موجود، من بعد الذکر، ذکر یعنی تورات کے بعد۔ کیا لکھ دیا ہے؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے۔ اس زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرثها عبادیہ، میرے الصالحون، صالح بندے، نیک اور پرہیزگار بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ قاعدہ ربانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ زمین کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے، فرما بردار، موحد، متبع سنت، جن کے عقیدہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، مومن متقی لوگ، یہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں۔ یہ حقیقی وارث ہیں، سچے وارث ہیں۔ جھوٹے وارث بھی تو ہیں، نافرمان کافر بھی آج بھی زمینوں پر وارث ہیں کہ نہیں، قابض ہیں کہ نہیں؟ ہم بات کریں سچے وارث کون ہیں؟ اللہ کی زمین کے سچے وارث وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین کو قائم کرتے ہیں، توحید و سنت کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل ہوتا ہے۔ الغرض تو یہ قاعدہ ہے۔ اچھا، یہ آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 ہے۔ زبور کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں آیت ہے، انجیل کا ذکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، انجیل میں بھی ہے، یہ قاعدہ ربانی ہے، سب ساری کتابوں میں ہے۔ لیکن یہاں پر واللہ اعلم حکمت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اب وقت آیا ہے، اب یہ وراثت تبدیل ہونی ہے بیت المقدس کی۔ نصارہ انجیل میں تحریف کر چکے ہیں، اب رب کی نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں، یہاں تک کہ کفر عقائد میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبادات میں صرف کرنا شروع کر دی۔ نماز ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے سب لیے صرف کرنا شروع کر دیں۔ شرک معاشرے میں عام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پھر شرک کی تاریکی چھا گئی اور بدعات و خرافات و نافرمانی
کی تاریکیاں چھا گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سب سے آخری رسول ہیں، قرآن سب سے آخری پیغام ہے. اور کیونکہ ایک عادت ہے لوگوں کی، بہت بری عادت جو پچھلے کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، کہ دین پہ عمل کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، اور تبدیلی کر دیتے تھے. جیسے کہ تورات کو تبدیل کیا گیا، تحریف کی گئی، انجیل کی بھی تحریف کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اب اس آخری رسالت کو کوئی لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ. حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود فرمائی ہے. کوئی بھی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. چلو تحریف تو نہیں ہو سکتی. الحمدللہ قرآن مجید نازل ہوا 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ تعالیٰ یعنی حکمت دیکھیں، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے، آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا. بیت المقدس کی ہم یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور اس قصے میں یہ بھی بتا رہے کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے. بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یعنی سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمان قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 13 سال مکہ میں کعبے کے ہوتے ہوئے بھی قبلہ بیت المقدس تھا. سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر کعبے کے جنوبی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے، اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، کعبہ بیچ میں آ جاتا. کیونکہ دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ جو ہے بیت الحرام جس کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، پھر یہ قبلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بیت المقدس قبلہ تھا. تو 13 سال مکہ میں بیت المقدس قبلہ تھا، اور 16-17 مہینے مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ کیا تھا؟ اب مکہ جو ہے، کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ شمال کی طرف ہے. اب رخ کرے بیت المقدس کی طرف تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان میں اپنے چہرہ مبارک اٹھاتے ہوئے دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے کہ بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے، یعنی یہ خواہش پوری ہو گیا ان قریب. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے کعبے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی. بہت سارے خوشخبریوں میں ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا. اور قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں اسراء اور معراج کا قصہ. سورۃ الاسراء پوری سورت ہے 15ویں پارے میں. اور اسراء سے مراد رات کا سفر. جب کوئی شخص رات کا سفر کرتا ہے تو اسے اسراء کہتے ہیں. معراج زمین سے آسمان کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں. اس میں عروج یعنی بلندی ہوتی ہے. بعثت کے 10ویں سال میں یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی ہے. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں. براق ایک خاص دابہ، ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے سواری، اس پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں. اور یہ سفر ہوتا ہے زمینی سفر، مکہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام براق کو وہاں پر ایک جگہ پہ باندھتے ہیں اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں. انبیاء، تمام انبیاء جتنی بھی انبیاء ہیں سب کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اور پھر
نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، یہ خوشخبری اس نے سنائی صحابہ کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، یعنی بیت المقدس فتح ہوگا، نام قریب ہوگا۔ اور یہی خوشخبری یعنی زیادہ دیر یعنی نہیں رہتی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 15 ہجری میں بیت المقدس کی فتح ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں۔ بڑا پیارا قصہ ہے، لمبا قصہ ہے۔ امیر المؤمنین آتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سیدھے سادے لباس میں ہیں، اور گدھے پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا ایک خادم ساتھ ہوتا ہے، رات میں بارش ہوتی ہے، کیچڑ بھی ہوتے ہیں، اور باری باری ہوتی ہے، یعنی خادم نے صرف یہ نہیں کہ اس میں پیدل چل گدھے کو پکڑنا ہے یا سواری کو پکڑنا ہے، بلکہ باری باری تھی کہ تھوڑا سا فاصلہ سیدنا عمر گدھے پہ بیٹھیں گے اور جو خادم ہے وہ یعنی گدھے کا لگام پکڑ کے آگے چلے گا، اور پھر یہ خادم اوپر بیٹھے گا، سیدنا عمر لگام پکڑ کے چلیں گے، اور پھر وقت میں داخل ہوتے ہیں اسی حلیے میں۔ بعض صحابہ آتے ہیں جن میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف بھی شامل ہوتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ جو ہے کپڑے ذرا بدل لیں اپنے۔ وہاں پر یعنی جب بیت المقدس فتح ہوا، سیدنا عمر کو جانے کی وجہ کیا تھی؟ جب مسجد اقصی کا فتح ہوا بیت المقدس کا، تو جو وہاں پہ جو ان کے جو بڑے پادری تھے، بڑے دینی رہنما تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چابی صرف عمر نامی شخص کو، کسی اور کو نہیں دیں گے، ہماری شرط یہ ہے۔ تو سیدنا عمر وہاں پہنچتے ہیں اور بعض صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وہ کچھ متمدن لوگ ہیں، آپ اپنا لباس دیکھیں ذرا، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ شدید غصہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ اور ایک معروف قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں عزت بخشی ہے، جس نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈی ہے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا۔ اصل لباس التقوی ہے، اصل عزت دین میں ہے، دین پہ عمل کرنے میں ہے، صحیح سمجھنے کے بعد صحیح عقیدہ، جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں، محب متبع سنت، وہ عزت دار مسلمان ہوتا ہے۔ الغرض بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں، کسی بھی چرچ کو نہیں گرایا گیا، کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا گیا۔ ان کے سامنے 3 راستے تھے: اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو، باطل دین پر رہنا چاہتے ہو، تو جزیہ دو، ان یدن وہم صاغرون، جیسے اللہ نے فرمایا ہے، ذلت کے ساتھ جزیہ دو، رہو اپنے دین پر۔ اگر دونوں کا انکار ہے پھر تلوار ہے 3 نمبر پر۔ تو نے جزیہ دینا قبول کیا۔ بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اکثریت نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں لیکن ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور وہاں پر یہود و نصارہ پوری تاریخ گواہ ہے، اپنی زندگی کے سب سے بہترین و سنہرے دن اگر کبھی دیکھے تھے اس زمانے میں دیکھے تھے۔ عدل و انصاف، جزیہ دیتے تھے کیونکہ یہ وعدے کے مطابق حق تھا مسلمانوں کا۔ اپنے باطل دین پر رہنا چاہتے ہیں، ذلت میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رہو ذلت میں۔ ایک خاص مقرر پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے جو خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے۔ ثبوت ہے کہ ہم اپنے باطل دین پر رہنے چاہتے ہیں اور ذلیل ہو کر تمہیں یہ رقم ہم دیتے ہیں۔ غلبہ دین اسلام کا ہے، ایمان کا ہے، توحید اور سنت کا ہے، دین اسلام کا غلبہ ہے۔ تو وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کے مطابق مومن ہی اس زمین کے وارث بنے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان خون میں دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیل کرنا شروع کر دین میں تبدیل کیا، قرآن کی تحریف نہیں کر سکے، قرآن کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکا۔ یہودی نے کوشش کی، نصارہ نے کوشش کی، اور
اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں مختلف گروہ جو بدعتی گروہ ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی, نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لفظ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ لفظ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. حافظ قرآن دیکھیں آپ, سبحان اللہ, پوری دنیا میں ہے, رنگ کالا ہے گورا ہے یا کسی خطے میں کوئی بھی زبان ہے, حافظ قرآن ہے تو سبحان اللہ, یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے کلام جو ہے صرف کتابی شکل میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سینوں میں بستی ہے اور دنیا کی واحد کتاب ہے. تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے, انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہے دنیا میں, یاد رکھیں. واحد کتاب ہے جس کی دنیا میں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ حافظ ہیں سبحان اللہ مسلمانوں میں سے. لیکن کاش کہ جیسے کہ حافظ ہیں ویسے عمل کرنے والے بھی ہوتے. الغرض لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے, معنی کو تبدیل کر دیا اور کرنا شروع کر دیا اپنے ہی باطل پر برقرار رہنے کے لیے, اور اس باطل کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا. قرآن مجید کی معنوی تحریف کرنا شروع کر دی, اور جو احادیث ہیں من گھڑت احادیث وضع کرنا شروع کر دی, اور اس طریقے سے یہ جو صحیح احادیث تھی ان کا غلط مفہوم بنانا شروع کر دیا, نکالنا شروع کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کیا چھوڑیں گے, اور سلف کے اقوال یعنی صحابہ اور سلف کے اقوال اور فہم کی کیا قدر و قیمت ان کے نزدیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الغرض وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ دین سے لوگ دور ہوتے گئے. اسی عظیم امت کے اندر وہی غلطی ہوئی جو سابقہ قوموں میں ہوئی, شرک, بدعات, خرافات اور اللہ تعالیٰ نافرمانی عام ہوتی گئی. اب ان کے بعد کوئی اور کسی اور قوم نے نہیں آنا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی, آخری رسالت ہے آخری رسول علیہ السلام کی. اس عظیم امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہی نہیں ہے. اب اگر اس امت میں تبدیلی آئے گی اور دین سے دوری ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب وہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیک اللہ کے بندے کون ہوں جو زمین کے وارث رہیں گے؟ نئی قوم تو نہیں آئے گی نا, کوئی نئی امت نہیں ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جیسے یہ عظیم امت کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہوتے گئے, شرک بدعات اور خرافات میں ڈوبتے چلے گئے, بدعقیدگی عام ہوتی گئی. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ, نصارہ نے کہا عیسی ابن اللہ. آج کئی مسلمان ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. سبحان اللہ, لفظ کا فرق ہے بس. بیٹا بھی باپ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور نور نور کا حصہ ہی ہوتا ہے. وہ پکارتے تھے اپنے انبیاء کو, نصارہ پکارتے ہیں عیسی علیہ السلام کو, عبادات صرف کو, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج امت مسلموں میں کیا ہو رہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, شرک, بدعات, خرافات, یا رسول اللہ مدد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک نہیں بلکہ آل بیت کو پکارا گیا, یا علی, یا حسین, یا حسن, آگے بڑھتے گئے, یا غوث, آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بزرگوں کو یعنی پکار کر ان کے لیے مختلف عبادات صرف کر کر, بلکہ بہت سارے مزارات تعمیر کر کے, جیسے کہ ہندوؤں کے یعنی مندر ہوتے ہیں, عبادت گاہیں ہوتے ہیں, نصارہ کے چرچ ہوتے ہیں, اور یہودوں کے معابد ہوتے ہیں. اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے مساجد کے علاوہ ان مزارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی, اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا شروع کر دی اس چیز پہ, تاکہ یہ جو نعوذ باللہ سب سے بدترین نافرمانی شرک وہ عام ہو جائے. اور آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی بہت کم لوگ ہیں جو شرک اور بدعات سے بچے ہوئے ہیں. غالب جو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہی نہیں شرک, بدعات و خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر ایک وقت ہے کہ بیت المقدس جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان تھے, پھر سے یہودی غاصب ہو گئے ہیں. آج یہودیوں کا غلبہ ہے. مسجد اقصی کی عظمت میں فرق نہیں پڑا, دین اسلام کی عظمت میں فرق نہیں پڑا ہے. آج مسلمان کے اسلام میں فرق پڑا ہے. آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کے تعلق سے یعنی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. سفر کی نیت سے
اگر کسی مسجد کی زیارت کرنی ہے تو صرف 3 مساجد ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، وہ مسجد ہذا، اور میری یہ مسجد، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آج لوگ مزارات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں شرک اور بدعات کو قائم کرنے کے لیے، عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے خاص اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے۔ الغرض، جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے اور ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے وجود میں آئے جو شرک، بدعات و خرافات میں ڈوب چکے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اسی راستے پر، اسی خطرناک اور کٹھن راستے پر چل کر تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اب کوئی اور مومن تو نہیں آئے گا نا۔ یہود و نصارى، یہودی جو ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے، ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی ہے۔ یہود ہمیشہ سے ذلیل ہیں اور محتاج ہیں، جب تک مومن غالب رہے۔ نصارہ میں جب مومن غالب تھے تو یہودی ذلیل رہے تھے، محتاج رہے تھے۔ جب نصارہ نے تبدیلی کی انجیل میں اور خود دین سے دور ہو گئے، شرک بدعات میں ڈوب گئے، یہودی پھر غالب آ گئے، پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے، دین اسلام پہ قائم رہے، توحید سنت پر قائم رہے، غالب رہے۔ جب یہ دین سے دور ہوئے اور وہی غلطی کی جو سابقہ قوم نے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو، کیونکہ نیک بندے تو آنے نہیں ہیں، نیک بندے نئی قوم نہیں کی، اسی قوم میں سے اب نیک بندے آئیں گے، پھر سے فتح ہوگی بیت المقدس کی۔ بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا۔ آج کی صورتحال، حالات حاضر آپ سب کے سامنے ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے، بد امنی چھا چکی ہے۔ کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کم ہو تو نظر نہیں آ رہا، بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے مسئلہ فلسطین، اس کا حل کرنے کی کوشش کی گئی، حل نہیں ہوا، ایک دوسرا ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ پھر مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا، اس کو حل کرتے کرتے وہ حل نہیں ہوا، افغانستان ہاتھ سے چلا گیا، اس کو حل کرتے کرتے یہ ملک کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ مسئلہ کس میں؟ حل کرنے کے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے نا کہیں پہ۔ افغانستان چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، عراق چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، شام ہاتھ سے چلا گیا، یمن ہاتھ سے جا رہا ہے، اور کتنی شہر اور کتنے ملک ہاتھ سے جائیں گے۔ علاج میں غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور یہ جو بیت المقدس کا فتح کرنا ہے یا کشمیر کا فتح کرنے کے لیے یا دیگر افغانستان ہے یا عراق ہے یا یمن شام، ان تحریکوں میں دیکھیں ذرا، عباد الصالحون ہے۔ یہ داعش جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ عباد اللہ تعالیٰ کے یہ صالح نیک بندے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کر کے، دہشت گردی عام کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تنظیمیں نکلی ہیں مسئلوں کے حل کرنے کے لیے، علاج کے لیے، خود غلط راستہ اختیار کر کے۔ سلف کا راستہ ہوتا، واللہ سلف کا راستہ اختیار کرتے، صحیح راستہ اختیار کرتے، تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور یہ برے دن دیکھنے کو نہ آتے۔ مصیبتیں سلف پر بھی آئی ہیں، تکلیف انہوں نے بھی جھیلی ہیں، بد امنی ان کے زمانے میں بھی تھی، لیکن قرآن اور سنت سے انچ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گئے، قائم رہے ہیں صحیح سمجھ کے مطابق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ نے تابعین کو، تب اتباع التابعین کو تعلیم دی، اسی راستے پر صراط مستقیم پر جمے رہے اور قائم رہے، غالب بھی رہے، عزت بھی تھی۔ مختلف تنظیمیں آئیں، مختلف جماعتیں آئیں، فرقے نکلے،
ہر فرقے نے اپنے اپنے امیر بنائے ہوئے ہیں، ہر فرقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اپنی اپنی کارروائی کر رہا ہے۔ آج بیت المقدس کا رونا ہم رو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے رونے میں سچے ہوتے، واللہ اگر سچے ہوتے ہم، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جیسے کہ آج ہماری حالت ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی اللہ تعالیٰ کا پاک گھر مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز جو 500 نمازوں کے برابر ہے، اجر و ثواب کی۔ دل میں درد ہے، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، تکلیف ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ رونے مسلمان جو ہے، ذرا اس کی زندگی کو دیکھ لیں آپ۔ ہم اپنی زندگی بھی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ نماز کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات ہو رہی ہے، نماز کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے؟ 5 وقت نمازیں مسلمان مردوں پر فرض ہے۔ رونا تو آسان ہے نا، ہجوم کے ساتھ نکلنا اور چیخنا اور چلانا اور یہ کرنا اور ڈیمونسٹریشن مظاہرات جو کہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان میں شامل ہونا تو آسان ہے۔ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ نا۔ اصل آزمائش کیوں ہے؟ یہودی کی جرت نہیں ہے، امریکہ کی جرت نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ آج چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ فرعون بدترین طریقے سے ہلاک ہوا ہے، غرق ہوا، اللہ نے اسے غرق کیا ہے۔ تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا طاقت؟ قوم ثمود، قوم عاد دیکھیں کیا طاقت تھی ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کی آزمائش ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے۔ آج یہ ذلیل ہم پر، ہمارے سروں پر سوار ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ مسجد اقصی کا رونا روتے ہیں، اللہ کے گھر مساجد کا رخ نہیں کرتے ہم۔ یہاں پہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہماری مساجد پہ کس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اللہ گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی سچے ہیں اپنے اس رونے میں تو اللہ سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح سے معاشرے میں اصلاح ہوگی، عباد الصالحون پیدا ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے اور پیارے بندے بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو۔ نماز کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہم سب جانتے ہیں، روزے کی حیثیت کیا ہے، زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے، حج کی حیثیت کیا ہے۔ واللہ کئی ایسے لوگ ہیں صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، دنیا ساری کی سیر کر چکے ہیں۔ واللہ ایسے ملک کے نام بعض لوگ لیتے ہیں جو ہمیں دنیا کی نقش میں نظر نہیں آتا، ایسے نئے نئے ملک کو دیکھ کے آئے ہیں، لیکن اگر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، کہتے انشاءاللہ کرتے ہیں، ابھی عمر پڑی ہے، ابھی وقت ہے۔ کس نے کہا تمہارے پاس وقت ہے؟ زندگی موت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو، اپنے مال کے مالک سے تم ہو، اس نے تمہیں مال دیا ہے جس تمہیں زندگی دی ہے۔ حج کے لیے کوئی پرواہ نہیں، کریں گے۔ اکثر لوگ جب حج پہ آتے دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کرے کہ حج اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے، حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو صاحب استطاعت نہیں تو اس کے پاس عذر ہے، جو صاحب استطاعت نہیں اس کے پاس عذر ہے، نہیں کر سکتے وہ، لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس نے کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے لیول پہ پہنچے ہوئے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن حج کی طرف سوچ ہی نہیں۔ ارکان اسلام زندگی میں، ہماری زندگی میں ارکان اسلام کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ توحید جو سب سے پہلی بنیاد ہے ارکان اسلام کی، سب سے پہلے رکن ہے۔ گھر کے قریب ہمارے گلی محلے میں کتنی مزارات قائم ہیں، میرے بھی چھوٹی سی گلیوں میں بھی اگر مزار تعلیم ہو سکتی، قبر پر یعنی چھوٹے سی پکا کر کے اسے پھول وغیرہ دیے جل رہے۔ سبحان اللہ، ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، کوئی قبر وہاں پہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی یہ مسجد تھی، اس مسجد کو ان ظالموں نے دیے جلا جلا کر کسی پیر کے نام کر دیا۔ اب وہ پیر کی وہاں پہ روح آتی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی جن پتہ نہیں کیا آتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ دیے جلاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسجد اقصی کی فتح چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے،
دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے، مسلمانوں پر یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے بچا کر، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں، توبہ کریں۔ یہ عذاب ادنا ہے، دنیا کی جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں، جو ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ عذاب ادنا ہے۔ عذاب اکبر کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، حکمت ہے، سبحان اللہ۔ جہنم کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، اس سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی سی تکلیفیں ہیں، ان میں سے ایک یہ تکلیف بھی ہے کہ آج کئی مسلم ملکوں میں بدامنی چھا گئی ہے۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو امن و امان میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے جن پر یہ تکلیفیں ہیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ شرک سے توبہ کریں، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے توبہ کریں، بدعات مکفرہ سے توبہ کریں، اللہ کے نافرمانی سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، والدین کے ساتھ بدسلوکی سے توبہ کریں، قطع رحمی سے توبہ کریں، اپنے رب کے نیک اور سچے بندے بن جائیں۔ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ واللہ بیت المقدس بھی ملے گا، کشمیر بھی ملے گا، افغانستان کے حالات، عراق کے حالات، شام، یمن، پورا امن و امان قائم ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسا میں داعش کے قصے میں کوئی خلاف داعش کے قصے میں بیان کر چکا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا، دین کی اقامت بھی ہوگی، امن و امان بھی قائم ہوگا۔ یہ تین اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان، تین وعدے ہیں۔ شرط ایک ہے، شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آج واللہ امت مسلم شرک کا خاتمہ کر دے اور راہ راست منہج سلف، اس کے منہج سلف کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کو صحیح راستے پہ چلنا پڑے۔ صراط مستقیم ہے توحید کا راستہ، اور یہ راستہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان تم احسان الی یوم الدین، اس سلف کا راستہ ہے۔ تو سلفیت پہ چلنا ہی پڑے گا، واللہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ امت میں جتنی فرقے موجود ہیں، جو تفرقہ اور جو جماعت قائم ہیں، اگر امت کو متحد کرنا ہے، بعضوں کو تو قرآن و سنت پر متحد کرے۔ قرآن و سنت پر متحد کیسے کرے؟ جب سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور اپنے فرقے کے جو بھی دلائل چاہتے نکال لیتے ہیں معنوی تحریف کر کے، تو سلف کا راستہ سر منہج اپنانا پڑے گا، اور سلف کے منہج پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ توحید امت میں واپس لے کے آنا ہے، منہج السلف ہے۔ سنت کو واپس لے کے آنا ہے، منہج السلف ہے۔ صحابہ کے منہج پر چلنا ہے تو یہی منہج السلف ہے۔ فرما برداری کا راستہ اختیار کر، منہج السلف ہے۔ خیر کا راستہ چاہ تو یہ ایک ہی منہج ہے، اور جتنی بھی باقی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے بس۔ آج اپنی زندگی سے یہاں کہتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، ہم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران بھی اگر ظالم، اللہ نے مسلط ہمارے سروں پہ کیا ہے، کیوں؟ یہ بھی عذاب ادنا میں سے ہے، تاکہ بڑے عذاب سے بچنا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے واللہ، اور ہے توبہ کا راستہ، لعلہم یرجعون، واپس پلٹو رب کی طرف، توبہ کرو شرک سے، بدعات، خرافات، نافرمانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ بھی یاد رکھو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، عباد الصالحون اس امت میں سے ہوں گے، اور جب عباد الصالحون امت میں عام ہو جائیں گے، انہی کا غلبہ ہوگا۔ یا من یہ نہیں کہہ رہا کہ امت میں کوئی باقی نافرمان نہیں رہے گا، ناممکن ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ نافرمان نہیں رہے، نافرمان رہیں گے، بدعقیدہ لوگ بھی رہیں گے، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جو مساجد پر جو قبر پر مساجد تعمیر کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نافرمانی رہے گی، سود رہے گا، اور یہ بدکاریاں، زناکاریاں سب رہیں گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ نافرمانی تو آپ صلی اللہ زمانے میں بھی تھی، زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈکیتی بھی تھی، یہ حدود تعزیرات کیوں احکام آئے؟ موجود تھا، اور سلف کے زمانے میں بدعتی بھی تھے، جہمی تھے، معتزلی تھے،
اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی قدری اور باقی فرقے آتے گئے، غلبہ کس کا تھا؟ سلف غالب تھے، حق غالب تھا۔ جو ہی باطل غالب ہونا شروع ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور پھر بدامنی عام ہو جاتی ہے۔ ہم آپ اور آپ سب مل کے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ہمیں توبہ سے؟ خواہش نفس سے، شیطان جو خون میں دوڑتا ہے، جو اپنی خواہش نفس کی جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے اندر کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کافروں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بیت المقدس وہ کیا فتح کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں عباد الصالحون میں داخل ہونا پڑے گا، نیک و فرمانبردار بندہ، اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا، فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا۔ جب یہ راستہ اختیار کریں گے آپ اور میں، آپ دائیں بائیں مت دیکھیں یار وہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا، میں کیوں ہوں؟ وہ سود کھاتا میں نہیں کھاؤں گا، میں کیسے رہوں گا؟ معاشرہ برا معاشرہ ہے، ارے معاشرہ ہم نے برا کیا، معاشرہ کوئی آسمان سے گرا ہوا تھوڑا برا معاشرہ ہے، اس معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے، ہم ہی سدھاریں گے؟ نہیں، یہ شرک زمین کی پیداوار ہے، کوئی درخت نکلا ہے اسے شرک کہا گیا؟ نہیں، شرک ہم نے کیا ہے تو شرک دنیا میں آیا ہے، ہم چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ کم سے اپنی زندگی سے تو ختم کر دیں نافرمانیوں کو، اور جو ڈوبنا چاہتا ہے نافرمانی میں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم؟ سوال یہ ہے۔ اس لیے دیکھیں اگر بیت المقدس کے رونا ہے تو سچا وارث بننا پڑے گا۔ یہ آنسو جو یہ کروکوڈائل ٹیئرز نہیں چلیں گے، آنسو بہانے ہیں تو صلاۃ تہجد میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرو، صحیح راستہ اختیار، سلفیت کا راستہ اختیار کر کے، اللہ کے فرمانبردار بندے بن کے۔ آپ اور میں ہم سب مل کے، کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ واللہ تبدیلی آئے گی۔ جب حق غالب ہو جائے گا باطل پر تبدیلی لازم آئے گی، اور حق تب غالب ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو ناممکن ہے، بھئی یہ کون سا حل بتایا ہے؟ ممکن تو ہے، ہم خود چاہتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ طائف المنصور رہے گی تا قیامت، ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا، دشمن جتنی بھی سازشیں کریں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گے، تا قیامت رہے گا۔ طائفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کم لوگ ہی، حق پر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کم رہتے ہیں۔ مجھ سے آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا تم اس طائفہ منصورہ میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ سلف کے راستے پر چلنے والے تھے کہ نہیں؟ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے کہ نہیں؟ توحید اور سنت پر عمل کرنے والے تھے کہ نہیں؟ اپنے رب کے صالح بندے تھے کہ نہیں؟ میں جواب دے ہوں، اپنی اصلاح کروں گا، اپنے گھر والے کی اصلاح کروں گا، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے میں کوشش کروں، آپ کوشش کریں، واللہ تبدیلی آئے گی۔ الغرض بیت المقدس یہ پاک زمین، اس کے ہم ہی وارث ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور قوم نے نہیں آنا۔ سچے وارث اگر کوئی ہیں تو اہل ایمان ہے، اہل توحید، اہل سنت ہے، اہل بدعت نہیں ہے، اہل خرافات نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ذلت اور رسوائی امت میں چھائی ہوئی ہے، یہ انہی نافرمانوں کی وجہ سے، شرک و بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ یہ زمین واپس ملے گی، ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ درختوں پیڑوں کے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، یہ درخت و پتھر بولیں گے اے مومن آؤ میرے پیچھے، یہودی چھپے سے آ کے قتل کرو۔ یہ وقت آئے گا واللہ، لیکن کس کے لیے آئے گا؟ عبادی الصالحون، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے، یہ اس وقت آئے گا۔ ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے بیت المقدس کی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ یہ حیثیت ایسی رہے گی، بلند بالا رہے گی، عظمت میں فرق نہیں پڑے گا، یہودی غاصب ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، عظمت باقی رہے گی۔ یعنی ایک وقت تھا کہ کعبہ جو سب سے پاک زمین ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد، آج کعبہ پاک اس شرک اور نافرمانی سے الحمدللہ اس گندگی سے پاک ہو چکا ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بیت المقدس بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پاک جگہ، مبارک جگہ، جس اللہ تعالیٰ خود گواہی دی ہے، الذی بارکنا حولہ، یہ مبارک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، مقدس جگہ ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ بیت المقدس کے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ راستہ اختیار کیا ہے جو غلط تھا آزاد کرنے کے لیے؟ جواب ہم نے دینا ہے۔ صحیح راستہ اختیار کیا، کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں، توحید کے راستے کو اپنایا ہے، سنت کے راستوں کو اپنایا ہے، اپنے رب کے فرمانبردار بندے بنے، 5 وقت نماز پڑھتے، ارکان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے رب کے فرمانبردار بندے ہیں۔ مر سب نے جانے موت اس حالت میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ سعی تو کی ہے نا، کچھ جدوجہد تو کی ہے نا، صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا، بیت المقدس کو فتح کرنے کا صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا، یہ صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وارث بنیں گے، اللہ کے نیک بندے بنیں گے، تبدیلی آئے گی، اور طاقت کا استعمال بھی ہوگا، لیکن طاقت کا استعمال یہ نافرمان نہیں ہوں گے، شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے، ان کو کیا غلبہ ملے گا؟ جنگ احد میں چند صحابیوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، انجانے میں نافرمانی ہوئی، جنگ احد کا پورا جو نقشہ بدل گیا، 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، بے دردی سے مصلب کیا گیا، چھوٹی سی انجانے میں نافرمانی۔ اور آج شرک بدعات و خرافات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، یا ان ڈیمونسٹریشن مظاہرات کو حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اس نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی شرک بھی ہے، بدعات بھی ہے، خرافات بھی ہے، کفر عقائد بھی ہے، اور ساتھ بے نمازی بھی ہے، نماز سے دوری بھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ، زکوٰۃ، ارکان اسلام سے دوری، سارے کے سارے مصیبتیں سود سر پہ اٹھا کر اور باقی بدکار اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں۔ اور اپنے نفس کو تو آزاد کرو پہلے بھائی، اپنے اس 5 فٹ قد کو تو آزاد کرو اپنے رب کی نافرمانی سے، اور پھر بیت المقدس کی فتح کرنے کی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین اس صحیح سمجھنے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر کے وادخلنا فی عبادک الصالحین۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔